رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائیں تو سمجھو کھیل ختم۔ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر اسپتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، نمبر 1 کہنے کے وقت چپ رہنا اور نمبر 2 چپ رہنے کے وقت بولنا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی ہی مہنگی ہوگی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے۔ کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اس کا مطلب اس کو ارجنٹ کام تھا، وہ جلدی میں تھی۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے نہ بدشگون۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ صرف آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ بہتر انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔
کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ خود کو ناچیز سمجھنا خود پسندی سے بچاتا ہے، مگر خود کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہے۔ اس لیے بہتر ہے جھک کر لوگوں سے ملیں، گر کر نہیں۔ مہربانی کے لیے اپنی آواز، رحم کے لیے اپنے کان، خیرات کے لیے اپنے ہاتھ، سچائی کے لیے اپنا دماغ اور اپنے دل کو محبت کے لیے استعمال کریں۔ زندگی کی حقیقت اس کے بعد عیاں ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ جس گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں، اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، تو وہ کتنی ہی عبادت کرے، محسنین یعنی نیکوں میں شمار نہیں ہوگا۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں۔ جب گھر کا بڑا یعنی بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ بناوٹی لوگ مصنوعی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے مصنوعی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی، نہ ہی نرمی، اسی طرح بناوٹی لوگوں میں نہ ہی احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ضمیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔